آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نہ تو لوگوں کو انسان سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی حقوق دیے جاتے ہیں۔ جب ٹی وی پر یہ خبر چل رہی تھی، ٹی وی کھولا تو دیکھا کہ تقریر کون کر رہا، میاں شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان۔ کہاں انسانی حقوق؟ اور میاں شہباز شریف صاحب اس پر تقریر کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی پامالی وہاں ان کی حکومت ضرور حاضر جناب کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ سوچا کیا تقریر کریں گے آج، جب تجسس ہوا تو دیکھنے بیٹھ گیا کہ کیا کہیں گے انسانی حقوق پر۔ دیکھا نوجوان بچوں کو آگے بٹھایا، یہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ تو سچ ہے، واقعی شہباز شریف صاحب، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گزشتہ 2 سالوں سے اس ملک میں قانون کی عملداری اور جمہوریت کے نام پر کیا کیا ہوا، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انسانی حقوق تو اس ملک میں ویسے ہی ناپید ہو گئے، اس لیے شاید چھوٹی سی آپ کی تقریر تھی، خود بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ اتنی انسانی حقوق غصب کرنے کی لمبی داستانیں، ظاہر ہے انسانی حقوق پہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اظہار رائے پر پابندیاں لگائی گئیں، سیاسی مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا، احتجاج کے نام پہ لوگوں کی نجی زندگی متاثر کی گئی، کاروبار زندگی تباہ ہوئے، کاروبار تباہ ہوئے، عوام کو سول اور سیاسی حقوق سے محروم کیا گیا، ہیلے بہانے سے انتخابات ملتوی کیے گئے، عوام سے ووٹ کے حق کو چھینا گیا، ریاست پر عوام کی بالادستی کمزور ہوئی، جمہوری نظام کو کمزور کیا گیا، نظام انصاف کمزور ہوا۔ یہ سب تاریخ میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا۔ آج آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئی، بڑی اہم پریس ریلیز ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے اور جنرل فیض حمید کے جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے 4-5 مختلف نکات ہیں جو اس میں اہم ترین ہے اس پریس ریلیز میں۔ جو چارجز ان کے اوپر باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اب جو اس میں اہم بات ہے، اس میں فیلڈ کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعدد پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ صرف یہ نہیں، ان پر تشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، یعنی صرف 9 مئی کے واقعات نہیں ہیں، 9 مئی سے جڑے دوسرے پرتشدد واقعات بھی ہیں جس کے اوپر وہ شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے تو اس میں تحریک انصاف ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ ان کا کردار، یہ دونوں آپس میں ان کا کردار کیا ہے۔ دیکھیں 9 مئی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ میرا ذاتی ویو بڑے عرصے سے دیتا آ رہا ہوں۔ ریاستیں ایسے معاملات کو جب تک کلوزر تک نہ لے کر جائیں، ان کا چلنا مشکل ہے۔ آپ نے امریکہ میں دیکھا، کیپٹل ہل کا واقعہ ہوا، لیکن اور اس میں لوگوں کو سزائیں دی گئی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، بالکل ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور سزائیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا شفافیت کے ساتھ، اور کس کوئی انگلی نہ اس پر اٹھا سکے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ فواد۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں، اگر اجازت دیں میں ان سے آغاز کر لیتا ہوں۔